بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس انشاءاللہ کھانے اور پینے کے بارے کچھ آداب بیان ہوں گے۔ تو سب سے پہلا ادب اور سب سے پہلا مسئلہ ہے کھانے میں، یاد رکھیے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا چاہیے۔ بعض لوگ صرف ایک ہاتھ یا انگلیاں دھو لیتے ہیں، بلکہ صرف چٹکی دھونے پر کفایت کرتے ہیں، اس سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ نمبر 2، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پونجھنے نہ چاہیے، اور کھانے کے بعد دھو کر رومال یا تولیے سے پونجھ لیں کہ کھانے کا اثر چکنائی وغیرہ لگی نہ رہے۔ نمبر 3، کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے کہ کھانا جو زندگی کی بقا اور جسم کے قیام کا اصل ذریعہ ہے، اس میں نام خدا کی برکتیں شامل رہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے تو یہ کہے اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا فی۔ نمبر 4، اگر بسم اللہ کہنا بھول جائے تو جب یاد آئے یہ کہہ لے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ نمبر 5، بسم اللہ بلند آواز سے کہے کہ ساتھ والوں کو اگر یاد نہ ہو تو اس سے سن کر انہیں یاد آ جائے اور کھانے کی برکتیں سب کو حاصل ہوں۔ نمبر 6، روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو کہ یہ چیز جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی، یعنی ناشکری کی وجہ سے کسی قوم کا رزق چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ بعض لوگ سالن کا پیالہ یا چٹنی کی پیالی یا نمک دانی وغیرہ روٹی پر رکھ دیتے ہیں، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 7، روٹی کا کنارہ خواہ مخواہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کی کھا لینا اسراف ہے، بلکہ پوری روٹی کھا لے۔ ہاں، اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں یا جل گئے ہیں کہ کھانے سے نقصان ہوگا تو توڑ سکتا ہے۔ نمبر 8، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اور پانی پیے اور 3 انگلیوں سے کھائے۔ 5 انگلیوں سے کھانا گنواروں کا طریقہ ہے اور معیوب بھی۔ صرف کھانے پینے ہی کی خصوصیت نہیں، شریعت مطہرہ کو اکثر کام دائیں جانب سے دائیں ہاتھ سے پسند ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے اور دائیں ہاتھ سے لے اور دائیں ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا، بائیں ہاتھ سے لیتا اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے، پھر فطرت انسانی کا بھی یہی تقاضا ہے۔ نمبر 9، ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر یا کسی اور چیز پر گر جائے تو اسے چھوڑ دینا اسراف ہے، بلکہ اسے اٹھا کر کھائے۔ نمبر 10، بائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دے کر یا تکیہ لگا کر یا ننگے سر کھانا نہ کھائے کہ ادب کے خلاف ہے اور اس سے کھانے کی برکت بھی جاتی ہے۔ نمبر 11، رکابی یا پیالے کے بیچ میں سے ابتداً نہ کھائے، بلکہ ایک کنارے سے اور جو کنارہ اس کے قریب ہو وہاں سے کھائے، کیونکہ اس سے کھانے کی وہ مقدار جو بچ جائے گی گندی نہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی اس طریقے سے نہ کھائے تو اس سے اس کی حرص کا پتہ چلتا ہے، اور حریص آدمی کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ برکت کھانے کے بیچ میں اترتی ہے۔ نمبر 12، لقمے چھوٹے چھوٹے لے اور خوب چبا کر کھائے۔ نمبر 13، کھاتے وقت حاضرین کے چہروں کو نہ تکے، بلکہ اپنا ہی کھانا کھائے، اپنے ہی کھانے پر توجہ دے، دوسروں پر توجہ نہیں دینی چاہیے اور نہ دوسروں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ 14، کھانے کے دوران موت کا ذکر نہ کرے تاکہ دوسروں کی طبیعت میں بدمزگی نہ آئے اور خواہش کے باوجود بھوکے اٹھ بیٹھیں، یعنی بھوک ابھی ہو اور واپس اٹھ کر چلے جائیں، تو اس لیے موت کا ذکر کھانے کے وقت نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 15، جب کھانا ایک قسم کا ہو تو ایک جگہ سے کھائے، ہر طرف ہاتھ نہ مارے۔ ہاں، اگر طباق میں مختلف قسم کی چیزیں ہوں تو ادھر ادھر کھانے کی اجازت ہے، پھر بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، کیونکہ اخلاقی حیثیت سے اس سے حرص اور لالچ کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 16، کھانے کے وقت بایاں پاؤں بچھا دے اور دایاں کھڑا رکھے یا سرین پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھے کہ تھوڑا کھانا کفایت کرے۔ نمبر 17، گرم گرم کھانا کے منہ جلتا جائے نہ کھائے، نہ کھانے پر پھونک مارے، نہ کھانے کو سونگھے۔ زیادہ گرم کھانا نقصان دہ بھی ہے اور اس سے سیری بھی حاصل نہیں ہوتی۔ نمبر 18،
بالکل چپ چاپ خاموشی سے کھانا مجوسیوں کا طریقہ ہے، اس سے بچے مگر بیہودہ باتیں نہ بکے بلکہ اچھی باتیں کرے۔ نمبر 19، کھانے میں عیب نہ نکالے، مرغوب ہو تو کھا لے ورنہ ہاتھ اٹھا لے، کیونکہ گھر والوں اور کام کرنے والوں میں بات بات میں عیب نکالنے والے کی طرف سے چڑ پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے کام سدھرنے کی بجائے اور بگڑتا ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ نمبر 20، دوست احباب یا گھر کے لوگ کھانا مل کر سب ایک ساتھ کھائیں تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تھوڑا کھانا زیادہ کو کفایت کرتا ہے اور برباد بھی نہیں ہوتا۔ ایک بار چند صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ ارشاد فرمایا کہ غالباً تم لوگ الگ الگ کھاتے ہوگے۔ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، اکٹھے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، برکت ہوگی۔ نمبر 21، دسترخوان پر چند اشخاص ہوں تو ان میں جو بزرگ ہو وہ کھانا پہلے شروع کرے، پھر اور لوگ، اس میں حسن ادب اور تعظیم بھی ہے۔ نمبر 22، کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے کر پھینک دینا چاہیے، کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے بازو میں شفا ہے، اور وہ وہی بازو کھانے میں پہلی ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے اور دوسرے کو بچاتی ہے، لہذا پوری کو غوطہ دے دو۔ مکھی گرے ہوئے کھانے کو گندا سمجھ کر پھینک دینا اسراف ہے، اور نہ کھانا خواہ مخواہ اپنی لطافت پسندی کا اظہار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نظافت ہیں، ان کی پیروی شان ایمان ہے۔ یہ خود ساختہ نظافت تو نفاست نہیں، اتباع سنت نثارہ ہے۔ دعا ہے